بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کی مکمل داستان، اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین سفر۔ الحمدللہ، ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایمان، صبر، قربانی، توکل اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر کامل یقین کا بے مثال نمونہ تھا۔ اسی ہجرت کے بعد اسلام کو ایک مضبوط اسلامی معاشرہ، ریاست اور نظام عطا ہوا۔ مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلے عام اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش کے سردار سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ہر طرح کے ظلم ڈھائے۔ کسی کو مارا گیا، کسی کو بھوکا رکھا گیا، کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، اور بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھروں اور کاروبار سے محروم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، مگر کفار کی دشمنی بڑھتی ہی گئی۔ مدینہ کے لوگوں کا اسلام قبول کرنا۔ حج کے موقع پر یثرب سے آنے والے چند افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں اگلے سال مزید لوگ آئے اور انہوں نے بیعت عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے اور اسلام کی مدد کریں گے۔ یہی وہ موقع تھا جب مدینہ اسلام کا مرکز بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ مسلمان آہستہ آہستہ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر، زمینیں، تجارت اور مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے مدینہ روانہ ہونے لگے۔ ان کا مقصد دنیا نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی تھی۔ کفار کی خطرناک سازش۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں تو انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ وہاں اسلام مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے دارالندو میں مشورہ کیا۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے سے نہ لیا جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تاکہ کفار کو گمان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی گھر میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی خوف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کیا۔ یہ ان کی عظیم قربانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی روشن مثال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہونے والی تھی۔ غار ثور کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مدینہ کی طرف جانے کی بجائے 3 دن کے لیے غار ثور میں چھپ گئے تاکہ کفار کی تلاش سے محفوظ رہ سکیں۔ کفار غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ روایات میں مشہور ہے کہ غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا، جن کی وجہ سے تعاقب کرنے والوں نے سمجھا کہ اندر کوئی نہیں۔ تاہم قرآن مجید میں حفاظت کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی مدد کو بیان کیا گیا ہے۔ مدینہ کی طرف روانگی۔ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہر راستہ شناس کی رہنمائی میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے، جن میں سراقہ بن مالک کا تعاقب بھی شامل تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ناکام کر دیا۔ بعد میں وہ اسلام لے آئے۔ مدینہ میں شاندار استقبال۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو اہل مدینہ روزانہ بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے تھے۔ آخر وہ مبارک دن آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے۔ لوگ خوشی سے گھروں سے نکل آئے، بچے، عورتوں اور مردوں نے محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی اس جگہ بیٹھی جہاں بعد میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی بلکہ تعلیم، عدل، مشاورت، دعوت، تربیت اور اسلامی ریاست کا مرکز بھی تھی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم فرمائی۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ اپنا مال، گھر اور تجارت تک بانٹ دی۔ تاریخ میں ایسی بے مثال محبت اور ایثار کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ ہجرت کے عظیم اسباق۔ ہجرت مدینہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ مشکلات میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ صبر کے بعد کامیابی ضرور آتی ہے۔ اخوت، محبت اور اتحاد اسلامی معاشرے کی بنیاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کی ایسی مدد فرماتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اختتام۔ ہجرت مدینہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ایمان، قربانی، صبر، حکمت اور اللہ پر مکمل توکل کا عملی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے، ان کے نقش قدم پر چلنے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔